السلام علیکم دوستو۔ سرزمین ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی۔ ان تمام ادوار میں سب سے شاندار دور مغل حکمران شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت کہلاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں ہندوستان دنیا کا سب سے خوشحال اور امیر ترین ملک ہوا کرتا، اور اسی لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا۔ رعایا خوشحال تھی اور فوج طاقتور۔ غالباً اسی وجہ سے مغل شہنشاہ اکبر کو تاریخ نے مغل اعظم کا خطاب دیا۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم مغل شہنشاہ اکبر کی زندگی کے کچھ تاریخی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ جن کے سبب عالم اسلام ایک بہت بڑے فتنے سے دوچار ہوا۔ یہ فتنہ تھا بادشاہ اکبر کا ایجاد کردہ ایک نیا مذہب، جس کا نام اس نے دین الہی یا دین اکبری رکھا۔ اکبر کا اختراع کردہ یہ مذہب اسلام، ہندو مت، جین مت، عیسائیت، زرتشتیت اور سکھ مت کے اصولوں کو یکجا کر کے بنایا گیا تھا۔ در حقیقت اس نئے مذہب کی شروعات ایران میں ہوئی، جہاں اسے نکتوی تحریک کا نام دیا گیا تھا۔ اس تحریک کے بانی چند ایرانی علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ اب دین اسلام کو 1000 سال گزر چکے ہیں، اس لیے اب یہ منسوخ ہو چکا اور اب دنیا کو اس کی جگہ ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ ایران کے حکمران شاہ عباس صفوی کو جب اس فرقے کے عقائد معلوم ہوئے تو اس نے یہ عقیدہ رکھنے والے ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس فرقے کے کچھ افراد جان بچا کر ہندوستان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں ایک عالم شریف عاملی نام کا بھی تھا، جس کا اکبر کے نورتنوں میں سے ایک ابو الفضل کے ساتھ گہرا تعلق اور ہم آہنگی تھی۔ لہٰذا ان دونوں نے مل کر بادشاہ اکبر کو اسلام کی جگہ ایک نیا دین رائج کرنے کی ترغیب دی۔ جلال الدین اکبر، جو پہلے ہی اپنی مملکت کے علماء سو اور ان کی ریشہ دوانیوں سے سخت نالاں تھا، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کی گئی کہ وہ ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے جسموں کے ساتھ ساتھ ان کے دل و دماغ پر بھی حکومت کرے۔ ایک ایسا مذہب جس میں ہندوستان میں بسنے والے ہر آدمی کی دلجوئی کی جائے۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ اپنا دین و مذہب ترک کر کے شامل ہوں اور مغلیہ سلطنت کے استحکام کا باعث بنے۔ اس مذہب کے فروغ کے لیے اکبر نے اپنے دارالحکومت فتح پور سیکری میں ایک عمارت تعمیر کی، جس کا نام اس نے عبادت خانہ رکھا۔ اس عبادت خانے میں تمام رنگ و مذہب کے لوگ جمع ہوتے اور مذہبی فلسفہ پر بحث و مباحثہ کرتے۔ اکبر کی بنائی اس عمارت یعنی عبادت خانہ اور اس میں ہونے والے بحث و مباحثوں کی تفصیل آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ فی الحال ہم اکبر کے ایجاد کردہ اس نئے مذہب پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ اس نئے مذہب میں انبیاء علیہم السلام کے وجود اور ان کی شریعت سے انکار کر کے فطرت کی عبادت ہی کو عین مقصد قرار دیا گیا۔ اب اس نئے دین یعنی دین اکبری کے چند گمراہ کن عقائد ملاحظہ کیجیے۔ اس مذہب میں نماز کی جگہ دن میں 4 وقت آفتاب یعنی سورج کی عبادت لازم تھی، جس میں 1001 آفتاب کے ہندی ناموں کو اپنا وظیفہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گوبر تک کی پوجا کی جاتی۔ حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ لازمی کہا جائے۔ سود اور جوا حلال کر دیا گیا تھا اور جواریوں کو سرکاری خزانے سے سودی قرض بھی دیا جانے لگا۔ اکبر کے اس دین میں شراب کو حلال کر دیا گیا، بشرط یہ کہ اس کے پینے سے کوئی فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے نوروز کی مجلسوں میں اکثر علماء بلکہ قاضی و مفتی تک شراب نوشی کے میدان میں اتارے جاتے۔ اکبر کے دین الہی میں داڑھی کو تراشنا لازمی قرار دیا گیا۔ پردہ موقوف کر کے نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنا چہرہ کھلا رکھیں، جبکہ اسی عہد اکبری میں متاع کو جواز بنا کر دارالحکومت سے باہر طوائفوں اور جسم فروش عورتوں کی
ایک آبادی بسائی گئی جس کا نام شیطان پورا رکھا گیا، جہاں باقاعدہ محافظ اور داروغہ مقرر تھے۔ جو آدمی اس بازار حسن سے کوئی حسین پری اپنے گھر لے جانا چاہتا وہ اپنا نام و نسب لکھواتا اور مطلوبہ رقم ادا کر کے لے جاتا۔ اس دین میں ختنہ کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اکبر نے اس دین پر عمل کے لیے لوگوں پر بڑی سختیاں کیں، بلکہ ان کو جبراً اس مذہب کو قبول کروایا۔ بہت سے علماء نے ڈر کے مارے اس مذہب کو قبول کر لیا، اور کچھ نے مال و دولت کے لالچ میں، جبکہ کچھ نے دل سے نہیں بلکہ اپنی جان جانے کے خوف سے قبول کیا۔ ایسے حالات میں سرہند کے رہنے والے ایک عالم و زاہد شیخ احمد المعروف مجدد الفسانی نے اکبر کی بیرا روی اور دین اسلام سے بغاوت و سرکشی کے خلاف علم بلند کیا۔ آپ نے اکبر کے نافذ کردہ اس جعلی دین کے خلاف نہ صرف علمی و قلمی جہاد کیا، بلکہ اکبر کے چرب زبان نو رتنوں ابو الفضل اور فیضی سے مناظرہ کر کے دین اسلام کی حقانیت کو بلند کیا۔ یہ مجدد الفسانی کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اکبر کا بنایا دین صرف دربار اعلیٰ چند علماء سو اور دولت و ثروت کے لالچی چند عمرہ تک ہی محدود رہا، یہاں تک کہ اپنے دین کو فروغ دینے کے لیے کوشاں شہنشاہ اکبر کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اکبر بستر مرگ پر نئے سرے سے اسلام قبول کر کے دنیا سے گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اکبر اپنے اسی باطل دین پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال حقیقت اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ اکبر کے بعد آنے والے مغل بادشاہ جہانگیر نے بھی اپنے باپ کے رائج کردہ کفریہ عقائد اور بدعات کو جاری رکھا۔ شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی اکبر کی طرح اس کے خلاف بھی حق گوئی کرتے رہے، یہاں تک کہ مغل بادشاہ جہانگیر نے آپ کو دربار میں بلا کر بادشاہ کو سجدہ کرنے کا حکم جاری کیا، جس سے انکار پر جہانگیر نے غضبناک ہو کر حضرت مجدد الفسانی کو گوالیار کے قید خانے میں قید کر دیا۔ لیکن اس قید خانے نے حضرت مجدد الفسانی کی شہرت کو مزید جلا بخشی، اور اس قید خانے میں قید افراد جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ بعد ازاں بادشاہ جہانگیر کو بھی اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہوا تو وہ توبہ تائب ہو کر دین اسلام کی جانب لوٹ آیا۔ اکبر کا رائج کردہ دین اور تمام کفریہ رسومات اس کی موت کے صرف کچھ ہی سالوں بعد حرف غلط کی طرح اس دنیا سے مٹ گئیں۔ اب یہ دین صرف تاریخ کی کتابوں میں ایک ناکام کوشش کے طور پر درج ہے۔ بے شک دین صرف اسلام ہے جو تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔